لو، میرا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، میرا رب معاف کرنے والا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ شب برات دی ہی اس لیے، بلکہ برات کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنے، آزادی کی رات ہے۔ لوگ یوم آزادی مناتے ہیں، ہم شب آزادی مناتے ہیں۔ یوم آزادی میں ملک آزاد ہوتے ہیں، شب آزادی میں بندے جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ شب برات میں توبہ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اسی رات لکھی جاتی ہے اس سال کتنے مرنے والے ہیں، اس سال کتنے مرنے والے ہیں۔ اعمال نامہ جو دفتر ہوتا ہے سال بھر کا، اسی دن بند ہوتا ہے اور اسی صبح سے شروع ہوتا ہے۔ تو توبہ کر لو، فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے آخری میں ہمارا عمل لکھے گا توبہ، سب سے اخیر میں اپنا عمل ہوگا توبہ، اور سب سے پہلا عمل رجسٹر میں ہوگا توبہ۔ جس کی ابتدا توبہ سے ہو اور جس کے عمل کی انتہا توبہ سے ہو، کریم اس کو نہ معاف کرے گا تو کس کو معاف کرے گا؟ اس لیے اس شب برات کھیل کود کرنے گزارنا۔ لوگ سمجھتے ہیں شب برات جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، اس لیے وہ رات کو جو ہے وہ کبھی ٹی وی دیکھنے بیٹھیں گے، کبھی موبائل پہ گیم کھیلنے بیٹھیں گے، کبھی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شیطان اس دن انسانوں کی شکل میں آ کے تم کو باتوں میں لگاتا ہے۔ اتنا قیمتی وقت ہے، چھوڑو سب کو۔ اس رات بیوی بچے دوست احباب کوئی نہیں، اس رات صرف اللہ ہی اللہ۔ خوب کثرت سے توبہ کرو، خوب کثرت سے درود پڑھو، ٹارگٹ بنا لو، کم سے کم ایک پارہ تو پڑھوں گا، 1000 مرتبہ درود پڑھوں گا، اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، یہ سب قبرستان جاؤں گا۔ قبرستان شب برات حضور کیوں گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کیوں گئے؟ اس لیے تاکہ ہم بھی جائیں، اور جب ہم قبرستان جائیں تو چونا لگانے قبروں کو نہ جائیں، پینٹنگ کرنے نہ جائیں۔ قبرستان جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سوچیں کہ یہ میرا باپ تھا، اس نے تجارت کی، اچھا کیا برا کیا، نرم گدوں پہ سویا چٹائی پہ سویا، جو کچھ کیا، لیکن ایک دن گھر چھوڑ کر اس کو یہاں آنا پڑا، اور جب موت آ گئی تو کوئی اس کو روک نہ سکا، تو مجھے بھی یہاں ایک دن آنا ہے۔ تو جب یہ سوچو گے کہ ایک دن آنا ہے تو خود بخود آنکھ سے آنسو آئیں گے، ورنہ ہنستے کھلکھلاتے قبرستان کے ایک گیٹ سے داخل ہوئے دوسرے گیٹ سے نکل گئے۔ کچھ تو اتنے کم نصیب ہے کہ جو قبرستان شب برات میں بھی نہیں جاتے۔ پتہ ہے قبرستان جانے کے فوائد؟ ایک تو دل نرم ہوتا ہے، دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قبرستان میں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں، جب تم قبرستان آتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، اور جتنی دیر تم ان کے سرہانے بیٹھتے ہو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج کوئی ہم سے ملنے تو آیا۔ میرے آقا نے شب برات میں قبرستان جا کر بتایا کہ عید کے دن تو تم زندوں سے ملتے ہو، اور شب برات اپنے مردوں سے بھی مل لیا کرو، ان کو فراموش نہ کرو۔ باپ کے سرہانے جا کے بیٹھو، باپ دعا دے گا، ماں کے سرہانے جا کے بیٹھو، ماں دعا دے گی۔ اور یاد رکھنا اگر قبر ختم ہو جائے، آپ کو ہڈی بھی نہ ملے، تو یہ نہ سمجھنا کہ مٹی میں مل گیا، اپنی نظر کا قصور ہے۔ اگر وہ مومن تھا وہ قبر میں زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ آقا فرماتے قبرستان جب تم جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ قدموں کی آہٹ کون سنے گا؟ جو زندہ ہوگا وہی تو سنے گا۔ بلکہ مومن تو مومن ہے، کافر بھی زندہ رہتا ہے قبر میں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہوئی؟ میں کہا بالکل، اس لیے کہ کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، تو مردے پہ عذاب دے کے فائدہ کیا ہے؟ اگر مردے پر عذاب ہوگا، مردہ کر کے عذاب ہوگا، ارے جس کو بے ہوش کر کے کوڑے مارو اس کو اثر نہیں ہوتا، تو مرنے کے بعد اگر عذاب ہوگا موت کی حالت میں، تو پھر لوگ تو کہیں گے بہت اچھی ہے کہ زندگی میں جو چاہو کرو اور مردے جسم پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کافر کو یا مومن کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ مومن کو جنت کے مزے لینے کے لیے اور کافر کو عذاب بھگتنے کے لیے۔ تو جب کافر زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ وہ نظر نہیں
آتا تو نادانوں مرنے کے بعد جب عذاب بھگتنے کے لیے کافر زندہ ہے تو مومن کا کیا قصور ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائے؟ البتہ کبھی وہ نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا، کبھی ہمیں ہڈیاں نظر آتی ہیں، ہماری آزمائش ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ آقا نے فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو، اور کس طرح کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ کیا کہا میرے آقا کی حدیث ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو۔ ارے یا کہہ کر جب عام مردوں کو سلام کر سکتے ہیں تو یا کہہ کر یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کہاں کا فلسفہ لائے گا کہ حضور کو یا مت کہو کیونکہ وہ تو مدینے میں ہے؟ ارے تیرا باپ قبر میں ہے، تیرا دادا قبر میں ہے، تیری ماں قبر میں ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ کیا حضور کے برابر نیک ہیں؟ استغفر اللہ۔ صحابہ کے برابر نیک ہیں، ولیوں کے برابر نیک ہیں۔ ارے باپ نے تو نمازیں بھی چھوڑی پھر بھی وہ تیری آواز سن رہا ہے، تو نماز لانے والا مصطفیٰ کیوں نہیں سن سکتا؟ عقیدہ اپنا مضبوط کرو، ضرور اپنے عقیدہ مضبوط